السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، یہ محمدی لائبریری کے فیس بک پیج پر سوالات و جوابات سیشن میں یہ سیم سامی نامی آئی ڈی سے سوال آیا ہے۔ کہتے ہیں کیا عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے پوری زندگی؟ کیا مرد پر بھی فرض ہے کہ جتنا وقت اس کی بیوی اس کے پیرنٹس کا خیال رکھتی ہے اتنا ہی وقت مرد اپنی بیوی کے پیرنٹس کا خیال رکھے؟ اسلام تو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پلیز اس حوالے سے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیے، جزاک اللہ۔ اس سوال کے جواب کے پہلو تو بہت سارے ہیں۔ خود سوال کرنے والے نے بھی ان کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن یہ جو جواب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال میں جیسے پہلے کہا گیا کہ کیا عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے پوری زندگی۔ اصل میں دیکھیں، سمجھیں اس بات کو نا، پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ آپ نے جو کیا اپنے کیے کا پھل پائیں گے۔ آپ جب سوال کو یوں کرتے ہیں نا کہ کیا عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے پوری زندگی، تو اس سوال کو پہلے ایسے سمجھیں، کیا کبھی آپ ساس سسر بنیں گے؟ اور اگر آپ ساس سسر بنیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی آنے والی جو بہو ہوگی انشاءاللہ، کیا اس پر آپ کی خدمت کرنا فرض تو دور کی بات ضروری بھی ہوگی؟ اب آپ کے ذہن میں اس کے لیے بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک خاندانی جذبے کے، بحیثیت ہماری روایات کے، آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا؟ یہ چلے چھوڑیں، اپنے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا؟ پھر اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں ہمارا روایتی، ثقافتی، مشترکہ خاندانی نظام ختم ہونے کے درپے ہے، اور اس کی جگہ یورپ کا سپریشن کا جو سسٹم ہے، فیملی سپریشن کا جو سسٹم ہے، کہ جس میں ایک لڑکا لڑکی بالغ ہونے کے بعد نکاح کر کے اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے یا ماں باپ انہیں علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم آہستہ آہستہ یورپ کی تقلید میں اس فیملی سسٹم کو، اس خاندانی نظام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اس دور کی بڈھیوں سے سن رہے ہوتے ہیں، بڈھوں سے سن رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ بڈھا بڈھی لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میری نظر میں بزرگ کہلانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ، معذرت کے ساتھ۔ ہم اپنے ابھی آج کل کے حالات میں بڈھے بڈھیوں سے سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میں نے تو سوچا ہے، بیٹے بیٹی کہہ رہے ہوتے ہیں، بیٹوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی میں نے تو سوچا ہے شادی کر کے علیحدہ کر دوں، پہلے سے کہہ رہے ہو شادی کر کے علیحدہ کر دوں۔ تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ آپ نے اپنی اولادوں کو شادی کر کے اکیلا کر دینا ہے، آپ نے پھر کہاں جانا ہے؟ آپ کے بڑھاپے میں جب آپ پلنگ سے لگ چکے ہوں گے، آپ کی خدمت، آپ کی تیمارداریاں کون کرے گا؟ اگر آپ کا جواب اپنی اولاد سے ہی ہے تو کیا آپ کی بیٹی؟ وہ تو اپنے شوہر کے گھر کی ہے نا، اور جب اپنے شوہر کے گھر کی ہے تو سمجھے ذرا اس بات کو، اب اپنی بیٹی سے اپنے کام کروائیں گے؟ نہیں۔ آپ کس سے کروائیں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا اس سوال کا ہی کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے اور آپ ساس سسر بنیں گے، آپ کی خدمت کون کرے گا؟ لا محالہ آپ کا جواب ہوگا آپ کی بہو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یا اس کے کہ آپ یہ بولیں ہم اپنے معاملات خود ہی دیکھ لیں گے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے، یا تو آپ یہ بولیں، اور یا پھر بات سیدھی ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا ہماری بہو۔ تو جب آپ کی بہو آپ کے معاملات دیکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، ضروری آپ کے حساب سے، تو سوچیں آپ جب اس وقت بہو ہونے کے حیثیت سے آپ کے جو ساس سسر کے آپ پر جو حقوق ہیں،
آج وہ آپ پورے نہیں کریں گی یا نہیں کریں گے تو مستقبل میں مکافات عمل کے اس دائرے میں آپ بھی آئیں گے، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ کی جو یعنی بہو ہے، آپ کے جو داماد ہیں، وہ آپ کو کسی خاطر میں نہیں لے کر آئیں گے۔ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ کیا عورت پر سوال میں کیا عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے پوری زندگی؟ تو سب سے پہلے جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے نا، ساس سسر کا لفظ پہلے دماغ سے نکالنا پڑے گا، اصل بات سمجھ میں اس کے بعد آئے گی۔ آپ دیکھیں اس بات کو، آپ راہ چلتے ایک اجنبی بوڑھے کو پالیں تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ میرے باپ جیسے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کو پالیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میری ماں جیسی ہیں۔ آپ اجنبی بوڑھے بوڑھی کو پالیں تو انہیں اپنے ماں باپ جیسا قرار دے رہے ہیں، آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کو ساس سسر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ انہیں اپنے ماں باپ کی طرح کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز شوہر پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ شوہر جو اپنے ساس سسر ہیں، جو اس کی بیوی کے ماں باپ ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ مانا وہ حقیقی ماں باپ نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، آپ اجنبیوں کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنے کو تیار ہو، نہیں آپ میرے باپ کی عمر کے نہیں، آپ میری ماں کی عمر نہیں، آپ میری ماں جیسے نہیں، آپ میرے باپ جیسے ہیں، تو اپنے ساس سسر میں کیا پریشانی ہے؟ تو اگر لڑکے کے لیے یعنی مرد کے لیے اس کی بیوی کے والدین اس کے والدین کی طرح ہیں، اور بیوی کے لیے اس کے شوہر کے جو والدین ہیں وہ اس کے والدین کی طرح ہیں، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 ان دونوں سے ایک مطالبہ کرتی ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک اچھا سلوک کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبار احدہما او کلاہما، پھر تو سخت بڑھاپے کی حالت میں سے ان میں سے ایک کو یا دونوں کو پالے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ تو انہیں اف کہے گا نہ انہیں جھڑکے گا، وقل لہما قولا کریما، تو ان سے وہ بات کرے گا جس سے ان کی عزت میں اضافہ ہو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے بازو اپنے والدین کے لیے پھیلا کے رکھ، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تم یہ دعا کرو اے میرے رب میرے دونوں والدین پر اسی طرح رحم کیجئے جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ اب آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، کیا عورت سمجھے پہلے، کیا عورت، یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنے والدین کو دو میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان عورت اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں جو شادی شدہ ہو بڑھاپے کی حالت میں پا ہی نہیں سکتی۔ جو مسلمان شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ ہے وہ شادی کر کے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی ہے۔ تو اس آیت پہ ایک مسلمان عورت عمل کس طریقے سے کرے گی؟ سوچیں، اس آیت پہ ایک مسلمان عورت عمل ایسے کرے گی کہ مسلمان عورت پائے گی اس بڑھاپے میں اپنے ساس سسر کو، مسلمان عورت پائے گی اس بڑھاپے میں دو میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائے گی، تو اس پر پھر اس حکم کا اطلاق ہوگا کہ نہ تو آپ نے انہیں اف کہنا ہے، نہ جھڑکنا ہے، نہ ہی آپ نے کوئی غلط بات کرنی ہے، آپ نے ہمیشہ وہ ان سے بات کرنی ہے جس سے ان کے اکرام میں ان کی عزت میں اضافہ ہو، اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے لیے رحمت کے ساتھ جھکا کے رکھنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ان کے لیے جھکا کے رکھنا ہے، اور ان کے لیے اس دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اس آیت سے ایک مسلمان عورت کے لیے بھی یہ بات لازم ہو گئی، وہ اپنے ساس سسر کو پائے تو ان کی خدمت کرے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان مرد پہ جو شادی شدہ ہے اس کے اوپر یہ لازم ہو گیا وہ اپنے ساس سسر کو پائے، اپنے ساس سسر کی خدمت کرے۔
اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی کیفیت مرد کے ساتھ پیدا جاتی ہے. مثال طور پہ ایک آدمی ہے, اس کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوں اور سب کو انہوں نے شادی کر کے اپنے گھروں کی کر دیا. اب لازمی سی بات ہے, اس کی خدمت کون کریں گے؟ اس کے داماد ہی کریں گے. ان دونوں کی خدمت کون کریں گے؟ ان کے داماد ہی کریں گے. کوئی اللہ نے اس کو بیٹا تو دیا نہیں, اب اللہ نے بیٹے کی صورت میں ان کو داماد عطا کر دیا, تو داماد ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے اس آیت کی روح سے. اب آپ سمجھیں کہ سوال میں ہی سوال کرنے والے کو ایک چیز کا اندازہ تھا. اس نے سوال میں اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ کیا مرد پر بھی فرض ہے کہ جتنا وقت اس کی بیوی اس کے پیرنٹس کے خیال رکھتی ہے اتنا ہی وقت مرد اپنی بیوی کے پیرنٹس کا خیال رکھے. بڑی باریکی کے ساتھ وقت کو سوال کے اندر داخل کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھیں ایک فطری بات کہ یہ جو خاندانی نظام ہے نا, اس خاندانی نظام میں اللہ رب العزت نے مسلمان عورت پر بحیثیت بیوی باہر سے محنت مشقت کر کے کما کے لانا فرض نہیں کیا, بلکہ اس کے شوہر پر باہر سے محنت مشقت کر کے کما کے لانا فرض کیا گیا ہے, اور اس پہ لگانا فرض اور صدقے کا اجر بتایا گیا ہے کہ وہ جو کما کے لائے گا اس کے اوپر فرض ہے اپنی بیوی کا بچوں کا خرچہ, اور جو یہ ان کو کھلائے گا پلائے گا اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوگا. اسلام نے بحیثیت بیوی اس کے اوپر خرچ نہیں رکھا. اب وہ بنی ماں, تو اسلام نے بحیثیت ماں اس کا خرچ شوہر کے اوپر رکھا ہوا ہی ہے. لیکن جو بیٹے بڑے ہوئے ہیں تو بیٹے جب تک بلوغ کو نہیں پہنچتے کمانے جیسے نہیں ہوتے, بیٹوں پر ماں پر بیٹوں کے لیے کچھ کرنا فرض نہیں رکھا کہ ماں جائے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے باہر جا کے محنت مشقت کر کے لا کے کمائے اور ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرے. اللہ نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا, اس کے اولاد کے باپ پر, بیٹا بیٹی کے باپ پہ اور شوہر پہ لازم کیا. اب سمجھے ذرا اس بات کو, وہ بہن تھی, بہن ہونے کی حیثیت سے اس پر نہیں تھا, وہ بیٹی تھی, بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس پہ نہیں تھا. تو اس پر کیا ذمہ داری تھی؟ اس پہ ذمہ داری یہ تھی کہ جب وہ بیوی بنے تو بیوی ہو کر وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھائے, اس کے بچوں کی اسلام پر پرورش کرے, انہیں فرما بردار بنائے, انہیں با اخلاق بنائے, انہیں سمجھدار بنائے, ایک با عمل مسلمان بنائے. اس کے اوپر ذمہ داری یہ رکھی گئی جیسے اس کے شوہر پر اس کی تمام ذمہ داریاں رکھی گئیں. اس پر اس کے نہ شوہر کی کوئی ذمہ داری رکھی گئی کما کے لا کے کھلانے کی, نہ بچوں کی کوئی ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ کما کے لا کے کھلائے. آرام سے اپنے گھر کے معاملات دیکھو بس. اب ساری محنت مشقت کس کے ذمہ؟ تمہارے شوہر کے. بچے بڑے ہو جائیں تو بیٹوں کے ذمہ, شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ, بچے بڑے ہو جائیں تو بیٹوں کے ذمہ, آپ کے ذمہ نہیں. اب لازمی سی بات ہے, جو ذمہ داری اسلام نے شوہر کے اوپر کما کے لانے کے لیے رکھی ہے وہ وقت وہ کہاں لگائے گا؟ ایک فطری بات ہے, وہ وقت باہر لگائے گا. وہ وقت 5 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا, اور بعض مرتبہ 12 گھنٹے کا, بعض مرتبہ 24 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے. اور بعض جابز کی کیفیت, بعض بزنس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے, 1-1, 2-2 مہینے, 6-6 مہینے باہر رہنا پڑتا ہے. سوال کرنے سے پہلے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہر پہلو پہ روشنی ڈالیں, سوال کرنے سے پہلے بھی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ کا آئینہ آپ کا معاشرہ ہے, آپ اپنی ذات نہیں ہے. آپ ذرا اپنے معاشرے پہ بھی تو نگاہ ڈالیں نا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اب جو وہ کمانے کے لیے محنت مشقت کے لیے گیا, آپ اپنے وقت کو اس کے وقت کے برابر لا سکتے ہیں؟ بیوی شوہر کو شوہر کے وقت کے برابر اپنے وقت کو لا سکتی ہے؟ اس سوال میں جو مینشن کیا گیا نا کہ جتنا وقت وہ اس کے ماں باپ کا خیال رکھے, شوہر پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ اتنا ہی وقت وہ اس کے ماں باپ کا خیال. اب جواب دینے لگے گا نہیں بھائی نہیں ہے, تو پھر بیوی پہ کیسے؟ یہ تو عدل نہ ہوا جیسے سوال میں رکھی گئی ہے بات. تو آپ سمجھے اس بات کو, یہ عدل ہے, کیونکہ آپ کے اوپر اسلام نے باہر کی وہ پریشانیاں تکلیفیں نہیں رکھی جو آپ کے شوہر کے اوپر رکھی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا جتنا خرچ ہے وہ آپ کے شوہر کے اوپر رکھ دیا گیا, آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. آپ پہ ذمہ داری ہے شوہر کے ماں باپ کی, اور اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کی خدمت کی, ان کی پرورش کی, اور اپنے بچوں کی خدمت کی, اپنے بچوں کی پرورش کی. پھر آپ یہ دیکھیں والدین کا ان کے
اولاد پر جو حق ہے اس اولاد کے حق کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 میں کتاب احادیث الانبیاء، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے باب یزفون النسلان فی المشیع، اس کے تحت حدیث نمبر 3364، بہت طویل ترین، صحیح بخاری کی طویل ترین احادیث میں سے یہ ایک ہے، اس میں یہ واقعہ لے کر آئیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد، توجہ سے آپ بھائی سنیے گا، اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں مکہ میں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا، پوچھا، انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں، بیوی نے کہا روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کے معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، کام کاروبار کیسا ہے، گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حالت اچھی نہیں ہے، بیوی نے کہا حالت اچھی، وہی عورتوں کا ہمیشہ کا سیاپا، حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی سے گزرے اوقات ہو رہا ہے، بڑا پریشانی میں وقت گزر رہا ہے، اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے، جو کہ جانتی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر اسماعیل گھر پر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لیں، پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے گھر کا ماحول کو کچھ بدلا سا محسوس کیا تو دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب آئے تھے کیا؟ تو بیوی نے کہا ایک بزرگ بہت وجیح شخصیت کے مالک آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گزرے اوقات کا کیا حال ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا گزرے اوقات بڑی تنگی سے گزر رہا ہے، بڑے فاقوں کی حالت میں ہمارا گھر گزر رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت بھی کی ہوگی، تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں، اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں اپنے آپ سے علیحدہ کر دوں، جاؤ تم اب اپنے گھر جا سکتی ہو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر واپس نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے ہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی روٹی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے، حالات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو آپ نے ان کے گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے بتایا ہمارا حال بہت اچھا ہے، اللہ کے کرم سے بڑی فراخی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تم لوگ صحیح طرح کھا پی لیتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں گوشت کھاتے ہیں۔ کہا کہ گوشت کھاتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن تھے کہ جب ان دنوں میں مکے میں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکے کے سوا کسی اور زمین پر بھی موافق نہ رہتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت والے تشریف لائے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی بہت تعریف کی۔ پھر بیوی نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں، تو میں نے بتا دیا۔
پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا انہوں نے تمہیں لازمی کوئی نصیحت کوئی وصیت کی ہوگی. تو انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ ان سے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بزرگ میرے والد تھے, چوکھٹ تم ہو, اور میرے والد مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ رکھوں. میرے بھائی یاد رکھیں پہلے ایک نقطہ, بنی اسرائیلی روایات ان میں ہمارے لیے شرع احکام کی حجت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں تو وہ ہمارے لیے دلیل ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے کا اسوہ کیا بتایا کہ باپ بیوی کے لیے بیٹے کو کہہ رہا ہے اس طرح کر, اور وہ بھی اس کی غیبت میں, وہ موجود نہیں ہے. بیٹے کو ڈائریکٹ نہیں کہا ہے, مگر بیٹے کی باپ سے فرما برداری کی کیفیت حدیث بتا رہی ہے کہ باپ نے کہا بیوی کو علیحدہ کر دے, بیٹے نے علیحدہ کر دیا کیونکہ اس کے گن اچھے نہیں تھے. وہ ایک سلجھی ہوئی ایک گھر چلانے والی عورت نہیں تھی, وہ وہی شکوے شکایتوں والی تھی. وہ ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے یہاں تھوک کے بھاؤ ملتی ہیں چائنا کی. تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو. اسی طریقے سے یہ سنن ترمذی کتاب الطلاق ہے, اس میں امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے, باب ما جاء فی الرجل یسأل ابوہ ان یطلق امرأتہ, کہ باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا. اس کے تحت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدیث نمبر 1207 ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ایک بیوی تھی جو مجھے بہت پسند تھی, میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے. انہوں نے مجھے طلاق دینے کا حکم فرمایا مگر میں نے انکار کر دیا. پھر میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اے عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. سمجھیں ذرا اس بات اصل میں یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ باپ کسی بھی عورت کے لیے کہہ دے, ایک نیک سیرت, ایک پاک باز, ایک وفا شعار, ایک گھر کو چلانے والی عورت, ایسا جو جوڑ کے رکھنے والی عورت ہے پورے خاندان کو, باپ کہتے ہیں اس کو طلاق دے دے تو بیٹا بھی اس کو طلاق دے دے. لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق, مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں. یہ عورت تو وہ ہے جس سے نکاح کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. صحیح بخاری کتاب النکاح میں دوسری حدیث کہ نیک سیرت عورت سے نکاح کرو ورنہ تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائے. یہ تو وہ عورت ہے, اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فراست والا آدمی, عمر رضی اللہ عنہ جو جس رستے پہ آ جائیں تو اس رستے پر شیطان بھی آتا نہیں ہے, عمر رضی اللہ عنہ جیسا فراست والا آدمی, تجربے اور حکمت والا آدمی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو سمجھ گئے کہ وہ عورت صحیح نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو اس کو طلاق دے دے. بیٹا اس کو پسند کرتا تھا, بیٹے نے انکار کر دیا, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا آپ نے کہا اس عورت کو طلاق دے دے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پہ فیصلہ دیا, باپ کی فرما برداری پہ فیصلہ دیا. تو یہ جو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا حسنہ, کوئی کہے کہ جی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, تو یہ سنن ترمذی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول سے بھی اس کی تصدیق و تائید ہو گئی کہ باپ کہے بیوی کو رکھ تو رکھ, باپ کہے چھوڑ دے تو چھوڑ دے. خدا را ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. یہ سسر کا رتبہ ہے جس کو آپ سسر سمجھ رہے ہیں, جس کو آپ سسر سمجھ رہے ہیں, جو آپ کی نظر میں سسر ہے, اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے شوہر کا باپ ہی مانا ہے. اس کو اللہ نے آپ کے شوہر کا باپ ہی مانا ہے اور اس کے لیے وہی احکامات اتارے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کی فرما برداری ہر جائز بات میں, اللہ کی مرضی والی بات میں کرنی ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. جب بیٹے کے لیے لازم ہے وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گا تو آپ اس کے ماتحت ہیں. الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا, تو آپ اس کی یعنی ماتحت ہیں. تو جب آپ اس کی ماتحت ہیں تو اس کے والدین کی فرما برداری آپ پر لازم کیوں نہ ہوگی؟ اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو اس کے والدین کی خدمت آپ پر لازم کیوں نہ ہوگی؟ سمجھیں اس بات. میرا خدا نہ خواستہ کہنے کا جو اب میں کہنے جا رہا ہوں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تعلیمی نظام کو غلط کہہ رہا ہوں یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین کو پڑھنا نہیں چاہیے. سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ
او لیول اے لیول کی تعلیم یہ ہماری یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹس کا جو کلچر اب آیا ہے یورپ والا امریکہ والا، یہ جب نہیں تھا تو یقین کریں یہ سیپریشن والے معاملات بھی نہیں تھے، اور یہ بات کبھی نہیں ہوتی تھی کہ کیا بہو کے اوپر اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ ہمارا رواج، ہماری ثقافت، ہماری ہندوستانی ثقافت بھی یہی تھی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر تفریق سے بالا تر ہو کر جو عورت بیاہ کر آئی ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی، یعنی اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی تھی، اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ پھر وقت بدلا، اس تعلیمی نظام نے آ کے اپنے پنجے گاڑے، اب اس کے بعد عورت کہہ رہی ہے مجھ پر میرے ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں، لیکن وہی عورت اگلے 25 سال بعد کہہ رہی ہے میری بہو پر میری خدمت لازم ہے۔ بھائی میرے شوہر کہہ رہا ہے میرے ذمے میرے ساس سسر سے حسن سلوک نہیں ہے، شوہر کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کے والدین سے حسن سلوک کرنے کا پابند نہیں ہوں، لیکن وہی شوہر اگلے 20-25 سال کے بعد اپنے آنے والی بہو کے لیے، جو اس کی بہو آئی ہے، اس کے بیٹے کی جو بیوی آئی ہے یا اس کا جو داماد آیا، اس سے حسن سلوک کا سوال کرتا ہے، اس سے ادب اور احترام کا سوال کرتا ہے۔ میرے بھائی سمجھیں، آج آپ اگر کسی کے داماد یا اگر آج آپ کسی کی بہو بنی ہیں تو کل کو کوئی آپ کا داماد یا کل کو کوئی آپ کی بہو بن کر آئے گی۔ سمجھیں ذرا اس بات کو، اگر آج آپ یعنی کہ والدین کو جن کو آپ ساس سسر کہہ کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے، کل اللہ کی قسم وقت اپنے آپ کو دہرائے گا اور آپ کے داماد آپ کی جو یعنی کہ بہو ہیں وہ آپ کی بھی خدمت پھر نہیں کریں گے، کیونکہ اس بیج کو بویا آپ نہیں ہے، اس نظام کو پروان چڑھایا آپ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یہ صحیح بخاری کتاب النفقات، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب اون المرات زوجہا فی ولدہ، عورت اپنے خاوند کی مدد اس کی اولاد کی پرورش میں کر سکتی ہے۔ امام بخاری نے جو توجہ دلائی ہے نا، اللہ کی قسم ہماری بہن تو اس بات کو کبھی تسلیم کرے گی نہیں، مر کے نہیں کرے گی۔ ساس سسر کو تو پھر تسلیم کرنے کو تیار شاید ہو جائے، لیکن امام بخاری تو اس سے بڑی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، شوہر کی پہلی بیوی کے بچے۔ بھائی میرے بہت توجہ سے سنیں، شوہر کی پہلی بیوی سے بچے، دوسری بیوی پر ان کی پرورش لازم ہے یا نہیں؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ آج آپ کسی ماں سے، آج آپ کسی بہن سے، آج آپ کسی بیٹی سے، بیوی سے نہیں، آج ان تین کرداروں میں سے کسی سے سوال کرو، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے سوال کرو کہ ایک عورت اپنے پیچھے 3-4 بچے چھوڑ مری، شوہر دوسری شادی کرتا ہے، اب جو آنے والی عورت ہے اس پر پہلی بیوی سے جو اولادیں ہوئی ہیں ان کی پرورش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تیمارداری، ان کے معاملات دیکھنا وہ لازم ہوگا یا نہیں؟ تو ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی کا جواب کیا ہوگا؟ بتائیے، ہوگا نا؟ کیا بھائی کرے ان بیچاروں کا، کرے ان معصوموں کا کیا قصور ہے، ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ او بھائی میرے، آپ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ تو دوسری شادی کے قائل نہیں ہیں، آپ تو دوسری شادی کے قائل نہیں ہیں، آپ تو اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے نا۔ امام بخاری نے تو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جو حدیث لے کے ہیں حدیث نمبر 5367، دیکھیں ذرا غور طلب بات۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے پیچھے 7 بیٹیاں چھوڑیں اور بعض روایات میں 9۔ چنانچہ میں نے ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ شادی شدہ عورت یعنی کہ جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، خود کما رہے تھے جابر بن عبداللہ، پہلے نکاح نہیں کیا تھا، لیکن ایک بیوہ عورت سے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، ایک بیوہ عورت سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے دریافت کیا، اے جابر تو نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کماری سے کی یا بیوہ سے کی، طلاق یافتہ سے کی، کس سے کی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت شادی شدہ جو بیوہ تھی یعنی بیوہ ہو گئی تھی اس سے میں نے شادی کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کماری لڑکی سے شادی کرتا
تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی, تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی کا مطلب کیا ہے بھائی اس زمانے کے اندر بلوغ کے وقت میں نکاح ہو جایا کرتا تھا. ہماری طرح 25-30 سال بٹھا کے ٹھسایا تھوڑی جاتا تھا. اس زمانے میں تو وہ بالغ ہوتے تھے, ان کا نکاح کر دیا کرتے تھے. 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر میں ان کے نکاح ہو جاتے تھے, اور یہ عمر کھیلنے کودنے کی بھی عمر ہوتی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ تو باہر کے دوستوں سے کھیلتا, تو اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کھیلتا, تیری بیوی تجھ سے کھیلتی. سمجھے ہے بات کو یا نہیں؟ تو اس کے بعد فرمایا تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے, وہ تیرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اس پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت میرے والد شہید ہو گئے, انہوں نے پیچھے بہنیں چھوڑیں, بیٹیاں چھوڑیں, اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں انہی کی ہم عمر کوئی لڑکی لے آؤں شادی کر کے. میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو تجربہ کار ہے, عمر میں بڑی ہے, معاملات کو سمجھنے والی ہے, وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال بھی کر لے گی, ان کی اصلاح کی تربیت کے معاملات بھی کر لے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے, اور فرمایا اللہ تجھے خیر عطا فرمائے. یعنی آپ اتنے خوش ہوئے اس بات کو سن کے کہ آپ نے ان کے نکاح میں برکت اور خیر کی جو نا ان کو دعا دی. اور بھائی کیا یہ نکاح وہی کس بات پر ہے کہ شادی کر کے عورت کو لے کے آؤں جو میری بہنوں کو سنبھالے, شادی کر کے عورت کو لاؤں جو میری بہنوں کو سنبھالے, یہ اسلام ہے. ارے تو جب بہنوں کو سنبھال رہے ہیں تو ماں باپ کا درجہ تو بہنوں سے بڑا ہے بھائی میرے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر یہ کہہ دیا نہیں نہیں کسی کی بیٹی تیری بہنیں کیوں سنبھالے گی, کسی کی بیٹی ہے, کسی کے گھر کی شہزادی ہے, وہاں تو اس کے ہاتھ پہ مٹی نہیں لگی, تمہارے 10 12 کو کیسے سنبھالے وہ؟ ایسی کوئی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. یہ اسلام ہے. شوہر کے اوپر لازم ہے لڑکی کے والدین اس کے ماں باپ کی جگہ ہیں, ماں باپ ہی ہیں. وہ ساس سسر والا دماغ سے نکالو مسئلہ, ساس سسر والا مسئلہ دماغ سے نکالو. تو خود بخود جس طرح آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح اپنے ساس سسر کی کریں گے. اسی طرح ایک مسلمان بیوی اس بات کو سمجھے کہ بھائی آپ کے جو ساس سسر ہے وہ ساس سسر نہیں, آپ کے ماں باپ کی جگہ. تو اس طرح اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کرتے ہیں اس طرح اب ان کی خدمت کریں. اور سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت پہ عمل کریں کہ تم بڑھاپے کی حالت میں کسی ایک کو یا دونوں کو پالو تو انہیں اف تک نہ کہو, جھڑکو نہیں, ان سے وہ بات کرو جس میں ان کا اکرام ہو. تو ایک مسلمان عورت جو کہ بیوی بن چکی ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں اگر کسی کو پائے گی تو وہ اس کے شوہر کے ماں باپ ہو سکتے ہیں, اس کے اپنے ماں باپ نہیں ہو سکتے. تو اس طرح اس کا اس آیت پر عمل ہو سکتا ہے. اس کے بعد آگے سوال میں لکھا ہے اسلام تو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے بھائی میں نے عرض کیا کہ اسلام کا عدل و انصاف یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر شوہر کے گھر کی ذمہ داری رکھی ہے. ماں باپ ہوں تو ماں باپ کی, بہن بھائی ہوں شوہر کے تو ان کی, بیوی بچے ہو جائیں تو ان کی, پہلی بیوی سے بچے ہوں تو ان کی, سب کی. اسی طریقے سے شوہر کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے, جتنے افراد ہیں سب کے لیے کما کے لا, چاہے کتنی محنت مشقت کرنی پڑے, کتنے پیروں میں ہاتھوں میں چھالے ڈلوانے پڑے, چاہے کتنے بال سفید کروانے پڑے, چاہے اپنی عمر سے پہلے مر جا, لیکن جب تو کمانے باہر جا عورت جائے گی نہیں. وہ دیکھ رہی اپنے ذمہ داری کو, یہ اس کی ذمہ داری وہ کرے گی, وہ تیری ذمہ داری وہ تو کرے گا. اسی طرح یہ سمجھے ذرا بات کو, عدل و انصاف برتتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساس سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی ام رومان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھنے آیا کرتے تھے, آپ ان کی خیریت پوچھنے جایا کرتے تھے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں جاتے. لیکن انصاف یوں بھی کریں, آپ نے جو عدل و انصاف والی بات کی, یہ جو وقت کا لفظ آپ نے اپنے سوال میں ڈالا اس کو بھی نکالیں, ٹھیک ہے نا. ورنہ تو پھر جتنا وقت شوہر آپ کا باہر کام کرنے جاتا ہے پھر اتنا وقت آپ گھر میں کام کریں, اور جتنی محنت سے وہ کام کرتا ہے اس برابری کے ساتھ آپ کام کریں. نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ پہ اسی لیے مشقت ڈالی ہی نہیں. وہ کر سکتا ہے تو اللہ نے اس پہ مشقت ڈالی. تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.